اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورۃ الکہف کی تلاوت کا، تفسیر کا، ترجمے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ دن سورۃ الکہف کی 21 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا۔ سورۃ الکہف کے شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کا شان نزول بتایا، مشرکین کے جو شبہات تھے، یہود کے پاس جو مشرکین سوال لے کر گئے، مشرکین کو یہود نے جو سوال بتائے، اور وہ مشرکین سوال لے کر جو قریش کے پاس آئے، اور قریش نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیے۔ مشرکین کے شبہات پیش کیے کہ مشرکین کے ذہن میں کیا تھا۔ مشرکین کے بارے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ان کے پاس چونکہ علم تو تھا نہیں، وہ کسی معاملے میں دین کو وہ نہیں جانتے تھے، ان کے پاس کوئی صحیفے وغیرہ، کوئی ایسا دین نہیں بچا تھا جس سے وہ رہنمائی لیتے، فائدہ لیتے۔ تو جو یہود تھے، یہود بڑی شاطر تھے، یہود کے جو علماء تھے ان کے پاس وہ گئے تھے، اور انہوں نے جا کر ان سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ایک نبی آیا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں، احوال بتائے، افعال رسول بتائے۔ تو یہود نے ان کو پھر 3 سوال دیے کہ یہ 3 سوال لے جاؤ اور جا کر پوچھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سوالوں کا جواب دو، اگر جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دے تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے۔ خیر، وہ سوال کیا تھے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا، اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، ان سوالوں میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ تو اصحاب کہف کا ذکر چل رہا ہے، تو 22 نمبر آیت سے اصحاب کہف کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے آج شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کہ وہ 3 اصحاب کہف میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کو کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا نہیں وہ 5 لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمن بالغیب، وہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں، ان کی باتوں میں صداقت نہیں ہے، وہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کیا تھا؟ کتا تھا۔ بعض نے کہا وہ 5 لوگ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا وہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ ہوا میں اللہ پاک کہتے ہیں تیر چلاتے تھے۔ تو آپ کیا کریں؟ قل ربی اعلم بعدتہ، تو آپ کہہ دیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، کوئی نہیں جانتا سوائے چند لوگوں کے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے چند لوگوں کے۔ فما تو تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا، وہ آپ جو ہے اس بحث میں نہ پڑھیں، سرسری سے گفتگو کریں اور آگے چلے جائیں۔ اس بحث میں یہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں اگر آپ کو علم نہ ہوگا تو آپ کی نجات نہیں ہوگی، اخروی نجات نہیں ہوگی۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، بعض اوقات ہم کئی ایسے امور ہوتے ہیں جس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے اتنا وہ نہیں ضروری ہوتا کہ اگر ہمیں وہ نہ آئے گا تو ہم قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکیں گے، ہم جنت میں نہ جا سکیں گے، ہم دین پہ نہ چل سکیں گے، فضول بحث میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے ساتھ وہ کتا تھا۔ آپ جتنا علم اللہ پاک نے آپ کو دے دیا ہے، جتنی بات اللہ پاک نے آپ کو بیان فرما دی ہے، وہ بات ہی برحق ہے، وہ بات ہی سچ ہے، اس سے زیادہ آپ بات نہ کریں۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ کسی سے اس کے بارے میں کوئی فتویٰ لیں۔ تستفتی، کسی سے پوچھ گچھ کریں، کسی سے فتویٰ لیں، نہ اس کے بارے میں کسی سے سوال کریں۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہاں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ جب سوال لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ وہ جب انہوں نے سوال کیے، مشرکین نے جب سوال کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، تو انشاءاللہ کہنے بھول گئے۔ میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ 15 دن تک پھر وحی نہیں آئی، 15 دن کے بعد وحی آئی،
اب وہ جو وقت تھا 15 دن کا وقت تھا، کل جو بتانا تھا کل نہیں بتا سکے، پرسوں بتانا تھا پرسوں نہیں بتا سکے، اس سے اگلے دن بتانا تھا نہیں بتا سکے، اس عالم میں، اس دوران، اس پیریڈ میں، اس کیفیت میں حضور کس کیفیت سے گزریں، بہت طرح طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ لو جی وہ نبی نے جھوٹ بولا تھا، نبی کو سوال کا جواب ہی نہیں آیا، تو پھر یہود جو ہے وہ صحیح کہتے تھے، تو طرح طرح کی باتیں سنتے رہے۔ تو انشاءاللہ کہنے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انشاءاللہ کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، اس لیے اس میں وہ وحی ان کے پاس نہیں آئی، 15 دن ان کے پاس کیا ہے، وحی نہیں آئی۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ ایسا نہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا، آپ ایسا نہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا، الا ان شاء اللہ، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، یا یہ نہ کہیں میں یہ کر لوں گا، یا کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب دے تو آپ کہیں میں کل دے دوں گا۔ انشاءاللہ ساتھ ضرور کہا کریں کہ اللہ پاک کی مرضی شامل ہوئی تو میں انشاءاللہ یہ ضرور کر لیں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے پروردگار کو یاد کر لیجئے، اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں، جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیجئے اور کہہ دیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میرا اللہ ہی میری رہنمائی کرے گا ہدایت کی طرف زیادہ، وہ میرا اللہ ہی میری ہدایت کی طرف زیادہ رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رہے ہیں کتنے دن، 309 سال، 309 سال وہ غار میں رہے ہیں۔ یہاں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وہ 309 سال غار میں رہے ہیں، 309 سال وہ غار میں رہے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، لَبِثُوا لَهُ، کہ وہ کتنے سال رہے ہیں۔ اللہ پاک ہی ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کتنے سال رہے ہیں۔ جتنا اللہ پاک نے فرما دیا بس ہمارے لیے وہ کافی ہے، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اللہ کا جو کہنا ہے وہی ہمارے لیے سچ ہے، وہی ہمارے لیے حق ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو غیب کی چھپی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اس کو ہی جانتا ہے، اب صرف وصف میں، تو آپ زیادہ جاننے والا بھی وہ ہے وصف میں، اور سننے والا بھی وہ ہے، زیادہ دیکھنے والا بھی وہ، اب صرف زیادہ دیکھنے والا بھی وہ ہے اور زیادہ سننے والا بھی وہ ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٌّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ ولی، میں نے ولی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہا تھا مددگار، اب یہاں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اس کے سوا مددگار، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ عقیدہ بنا لیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنی حکومت میں کسی کو، اپنی حکومت میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے معاونت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مشیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سفیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں کی بلندی یہ بتاتی ہے، پہاڑوں کی مضبوطی یہ بتاتی ہے، پھولوں کی خوشبو یہ بتاتی ہے، چاند کی چاندنی یہ بتاتی ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ یہ بتاتی ہے، سورج کی روشنی یہ بتاتی ہے کہ ان تمام نظام کو چلانے والا، زمین کی پستی، آسمان کی بلندی، یہ تمام ساری چیزیں اگر ہم اس پہ غور کریں اور نظر دوڑا کے دیکھیں تو روز روشن کی طرح یہ ہو جائے گا ہمارے لیے کہ یہ تمام چیزوں کی تخلیق صرف ایک ہستی نے کی ہے، جس کا کوئی مشیر نہیں ہے، جس کا کوئی ولد نہیں ہے، جس کا کوئی نائب نہیں ہے، جس کا کوئی اور جناب سفیر نہیں ہے، وہ ایک اکیلی ذات ہے، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تو آپ کیا کریں، تلاوت کیجئے اس وحی سے، وہ وحی کے ذریعے جو آپ کو کتاب بھیجی گئی ہے، آپ وہ پڑھیں، وہ لوگوں کو کیا کریں، سنائیں۔ لا مبدل بکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور نہ اس کے سوا کسی جگہ پہ کوئی پناہ مل سکے گی۔ سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے تمام جتنے میں نے درس آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، دیے ہیں، میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، ایک انسان کا دماغ ہے۔ میں نے ایک پہلے شروعات میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں نا،
یہ جو ہمیں 6 فٹ کا ڈھانچہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے، یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں، زبان جو دی ہے، کان جو دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں جو دیے ہیں، اور اٹھانے کے لیے ہاتھ جو دیے ہیں، یہ تمام چیزیں جس پر ہم غور کریں، میں سمجھتا ہوں انسان کی تخلیق سے ایک مالک کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ لیکن انسان ناشکر ہے۔ آپ کبھی اس سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کبھی اس سے پوچھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، کبھی اس سے پوچھیں جس سے کو اللہ پاک نے قوت گویائی نہیں دی، کبھی اس سے پوچھیں جو سماعت سے محروم ہے، بصارت سے محروم ہے۔ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، اتنا 6 فٹ کا ڈھانچہ دیا ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کو پہچان نہیں سکے۔ چاہیے یہ تھا، اتنی نعمتوں کے بعد ہم سربسجود ہوتے، جبین نیاز اس کے سامنے جھکاتے، جھولی اس کے سامنے پھیلاتے، ہاتھ اسی کے سامنے اٹھاتے، اپنے اللہ کو مناتے۔ لیکن آج اللہ کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کو بھولنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو رسم و رواج پائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو وہ خرافات، اس خرافات میں ہم پڑ گئے ہیں، ان خرافات میں ہم پڑ گئے ہیں کہ ہمیں آج اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ہم شرک میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ تو بدلا ہی بدلا تھا، قرآن کو بدل دیا، قرآن کو اپنی مرضی کا مفہوم لے لیا، اپنی مرضی کا ترجمہ لے لیا، اور اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے، اور میں ان علماء کی خدمت میں کہتا ہوں، تمام جتنے دروس میں نے دیے ہیں میں کہتا ہوں، اور آج بھی کہتا ہوں علماء سے، علماء اپنے کام سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اگر علماء اپنا کام کرتے تو آج سویڈن جیسے ملک کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہاں قرآن کے نسخے جلائے جاتے، قرآن کی گستاخی کی جاتی۔ میں اور آپ تو روز قرآن کی گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہم اس کے قریب جاتے ہیں، قرآن نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہم ان کے قریب نہیں جاتے، جو کرنے کے لیے حکم دیا ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس سے روکا ہم اس پہ رکتے نہیں ہیں ہم مسلمان، لاتے ہم انقلاب ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، بوسنیا میں دیکھ لیں، چچنیا میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، مسجد اقصیٰ کو ہم رو رہے ہیں۔ کہاں مسلمان آج پستی کا شکار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے آج قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اسی کو کہتے ہیں، وہ زمانے میں مسلمان تھے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں، قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، قرآن کو سمجھنے کی حد تک غور کریں، قرآن کو سمجھیں۔ الحمد کی دال سے والناس کی سین تک پورا قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو آپ گمراہ نہیں ہو سکیں گے، آپ رسوا نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن ہم نے پہلی تو بات ہے پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو پھر گزارا ہی ہے، اپنے دماغ سے گزارا ہے۔ الحمد کی دال پہ غور نہیں کیا، سورۃ البقرہ پہ غور نہیں کیا، تب قرآن پاک کی صورتوں پہ غور نہیں کیا، قرآن پہ غور نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا زوال مقدر بن چکا ہے، اور آپ کے سامنے مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، اور بھاولپور میں یہ گزشتہ دن 5-4 دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا، میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی، جو ان کا جنسی استحصال ہوا، جو ان کی ویڈیوز ننگی بنائی گئی، ملک مسلمانوں کا، یونیورسٹی اسلامی، اور نظام کیا دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہا کرتا ہوں، میں نے پچھلے درس میں بھی یہ کہا، یہ جو مخلوط تعلیم ہے، مخلوط تعلیم حرام ہے۔ نوجوان لڑکی اور لڑکا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کسی جگہ پہ گنجائش نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکا اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں۔ یہ مخلوط تعلیم جو ہے حرام ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جن بچیوں کی، ان سے تو وہ جاہل بہتر ہیں جنہوں نے عزت تو بچا لی، انہوں نے ڈگریاں لینے کے لیے اپنی عزت لٹا کر ڈگریاں لی۔ اور میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لے، وزارت اعلیٰ میں بیٹھے انسان سے بھی کہتا ہوں، اور وزارت عظمیٰ پہ فائز انسان سے بھی کہتا ہوں، اس میں جو بھی شامل ہے، جو کردار بھی شامل ہے، اور اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ سو موٹو لے، ان کو نشانی عبرت بنائے، جنہوں نے میری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا، جنہوں نے پاس کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کر کے ان کا جنسی استحصال کیا، وہ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو الٹا لٹکائیں، نشانی عبرت بنائیں، تاکہ دوبارہ ایسا کوئی انسان جرت نہ کر سکے۔ اور تعلیمی نظام میں بیٹھے لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو
مارکنگ سسٹم آج جو رائج کیا ہوا ہے، جو پروفیسرز جو ہیں وہ ان کو ثواب دی جو ان کے اختیار ہیں کہ وہ مارکنگ سسٹم میں وہ اپنے نمبر دے کر پاس کرتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور پرانا تعلیمی نظام رائج کیا جائے۔ اور جس طرح ایک مطالبہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، آج اگر یہ جرت مدرسے میں کسی میں ہو جاتی نا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو۔ ہیومن رائٹ جو تھے، وہ جو تنظیمیں تھیں، وہ جناب حرکت میں آ جاتی۔ مدرسے کو بند کیا جائے، اس مولوی کو ختم کیا جائے، اس کو نشان عبرت بنایا جائے۔ بڑے بڑے میڈیا کے اینکر، ان کی زبانیں نہیں تھکنی تھی، وہ ٹی وی ٹاک شو پر بڑی بڑی باتیں کرتے کہ لو جی مولوی نے یہ کام کر دیا، مولوی نے یہ کام کر دیا، مولوی نے یہ کام کر دیا، لیکن یہ کام مولوی نے نہیں کیا، یہ کام کسی مدرسے میں یا خانقاہ میں یا مسجد میں نہیں ہوا، یہ کام یونیورسٹی میں ہوا، اور یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے اس لوگوں نے جو اس اہم عہدوں پر فائز ہیں، وہ فرانس ڈائریکٹر ہو، وہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہو یا وائس چانسلر ہو، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اور میں ڈی پی او بہاولپور سید عباس شاہ کو، میں اس کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، ہمارے علاقے کے ہیں، شیر گڑھ کے، ضلع اوکاڑا کے، ایماندار آدمی ہے، خوددار آدمی ہے، میں اس کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوا، اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور اس کردار میں جتنے شامل لوگ تھے اس کو وہ منظر عام پر لے کر آیا۔ خدا کے لیے ہوش کرو، یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ بھارت کا چھوڑا ہوا پانی نہیں ہے، یہ جو لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، جن لوگوں کی فصلیں تباہ ہوگی، آج لوگ دو نوالے کو ترس رہے ہیں، ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یہ تمام حالات، یہ تمام مشکلات، یہ تمام مصائب کیوں آئے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ میں قرآن کا قرب نصیب فرمائے، اور یہ جو آیات تلاوت کی ہیں اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔